اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دو میں سے ایک کو مانگا اور پا لیا۔ حضرت عمر بن الخطاب کا قبول اسلام بھی اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک یادگار اور منفرد واقعہ ہے۔ وہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، لیکن ان کے دام محبت میں گرفتار ہو گئے، اور ایسے گرفتار ہوئے کہ چوری چھپے قبول اسلام کی بجائے پابنگ دہل اعلان کیا کہ وہ دین حق کے غلاموں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس وقت دائرہ اسلام میں قریباً 40 افراد تھے، اور نبی رحمت کے یہ جان نثار اسلام کی خاطر دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ اسلام کے یہ شہدائی دارالندوہ کے مقابلے میں حضور کی طرف سے قائم کیے گئے دار ارقم میں جمع ہوتے، اور تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ کٹھن دور تھا، کفار مکہ کی چیرہ دستیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حضور نے اپنے اللہ کے حضور دعا فرمائی، باری تعالیٰ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ساتھ دین کو، اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما۔ محبوب کی دعا تھی، مولا کریم اس پر توجہ کیوں نہ دیتا؟ ابھی 2 روز، بعض روایات میں 1 روز ہی گزرے تھے کہ عمر بن خطاب حضرت عمر ہو گئے۔ وہ مکہ میں کفار کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے قبول اسلام کا اعلان فرما رہے تھے۔ جب حرم کعبہ میں جمع کفار کو عمر کے دائرہ اسلام میں چلے جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ابھی کچھ دیر ہی پہلے وہ ابو جہل کے نام کے لالچ میں نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک دم یہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ مگر یہ انقلاب آ چکا تھا۔ ابو جہل محروم رہ گیا، اور حضرت عمر اسلام کے دامن رحمت میں آ گئے۔ ابو جہل خود تو ہمت نہیں پاتا تھا، مگر اس نے اعلان کر دیا، جو شخص حضور کو قتل کرے گا میں اسے 100 سرخ و سیاہ اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی انعام میں دوں گا۔ حضرت عمر ابھی جوانی کی بہاریں لوٹ رہے تھے، 35 برس کی عمر تھی، اور ہمت و جرت کی کمی نہیں تھی۔ عمر نے ابو جہل سے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں آج یہ قصہ ختم کر دوں گا۔ رسول عربی کی تحریک کے خلاف وہ غصے میں بفرے ہوئے اٹھے، اور تیز تیز قدموں سے دار ارقم کی جانب چل دیے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ وہ بانپ گئے کہ آج عمر کا ارادہ نیک ظاہر نہیں ہو رہا۔ حضرت نعیم نے ابھی قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جن کے نئی دین نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت نعیم بولے، ایسا مت کرو، ورنہ ان کے قبیلے والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ کیا ہو گیا میرے گھر کو؟ عمر چلتے چلتے اچانک رک گئے، اور سوالیہ نظروں سے حضرت نعیم کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید حضور اکرم کی غلامی میں آ چکے ہیں، وہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت نعیم نے جواب دیا،
یہ سننا تھا کہ عمر غصہ سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے نزدیک یہ ایسی انہونی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دار ارقم کا ارادہ ترک کیا اور بہن کے گھر کی طرف رخ موڑ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہن اور بہنوئی کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضرت سعید کے گھر میں اس وقت جناب خباب موجود تھے اور دونوں میاں بیوی کو اللہ کا کلام سنا رہے تھے۔ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت میں مشغول تھے کہ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ خود عمر اس وقت اندر سے آنے والی تلاوت کی آواز سن رہے تھے اور ان کے تن بدن میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ بہن نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر ایک افراتفری کا سا سامان پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ان تینوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا۔ جناب خباب کو انہوں نے چھپا لیا، کلام پاک کو بھی رکھ دیا اور بہن نے دروازہ کھول دیا۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی نعام کا وار کیا اور بہن کا سر لہو لہان کر دیا۔ وہ کانپتی ہوئی غسیلی آواز میں بولے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، دونوں میاں بیوی نے جواب دیا۔ میں سن چکا ہوں، مجھے پتہ ہے تم کیا پڑھ رہے تھے، تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر نے انہیں بھی پیٹ ڈالا۔ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی اور دل اسلام کے جذبہ سے سرشار ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ بولیں، اے خطاب کے بیٹے، ہاں میں اعلان کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ بہن کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھا تو عمر کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ان کا ہاتھ رک گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو باری تعالیٰ نے ان کے قلب کو پلٹنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ عمر تخت پر بیٹھ گئے اور گویا ہوئے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن ہر خوف سے آزاد ہو چکی تھی، فرمانے لگی، نہیں، تم اسے نقصان پہنچاؤ گے، ہم تمہیں وہ پاک کلام نہیں دکھا سکتے۔ عمر نے اپنے معبودوں کی قسم کھائی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ بہن نے کہا، تم مشرک ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے خود کو پاک کرو۔ عمر اٹھے، غسل کیا اور پاک ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں تجسس بھی تھا اور بہن کی جرت پر حیرت بھی۔ وہ سوچنے لگے، آخر وہ کیا کلام ہے جس نے میری بہن کو اتنی استقامت دے دی ہے کہ اسے جان کی بھی پرواہ نہیں۔ بہن نے صحیفہ نکالا اور بھائی کو پکڑا دیا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں تو عمر کا رنگ بدل گیا اور وہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جناب خباب ابھی تک اندر چھپے بیٹھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ یہیں سے تاریخ اسلام کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہ محض عمر نہیں تھے، وہ فاروق اعظم بننے والے تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ دوسری طرف نبی رحمت دار ارقم میں موجود تھے۔ صحابہ کرام ان کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ صحابہ نے دیکھا باہر تو عمر کھڑے تھے۔ صحابہ گھبرا گئے کیونکہ وہ تو باقاعدہ تلوار باندھے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں حضور کے چچا حضرت حمزہ موجود تھے۔ انہوں نے صحابہ سے کہا، ڈرو مت، اگر عمر خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو بہتر، ورنہ ہماری تلوار اس کی تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ صحابہ کرام نے دروازہ کھول دیا اور عمر کو بازو سے پکڑ لیا۔ حضور نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو۔ آپ کو دیکھا تو سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔
صحابہ کی خوشی دیدنی تھی۔ آج اللہ نے ان کی صف میں جو شخصیت شامل کر دی، اس کے بعد مشرک مسلمانوں کو ایذانے پہنچانے سے پہلے کئی بار سوچیں گے۔ اسی وقت کمرے میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے محبوب کی خوشی پر خوش تھا۔ جبریل تشریف لائے اور پیغام دیا، زمین والوں کو ہی نہیں آسمان والوں کو بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ دار ارقم سے مسلمان اکٹھے نکلے، حرم کعبہ پہنچے اور کفار مکہ کے سامنے نماز ادا کی۔ اس سے پہلے وہ تنہائی میں یا چھپ چھپا کر عبادت کرتے اور اپنے دیگر فرائض سر انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم حق پر اور وہ باطل پرست ہیں، وہ اپنا دین نہیں چھپاتے، تو ہمیں اپنا دین چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے انہیں مصلحت کا تقاضا سمجھایا۔ حضرت عمر نے کہا، آقا، میں کفر کی حالت میں جن مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، اب ایمان لے آیا ہوں تو ان مجلسوں میں اپنے ایمان کا اعلان بھی کروں گا۔ حضرت عمر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں کفار اور مشرکین کے سردار پہلے سے موجود تھے اور انہیں خبر مل چکی تھی کہ عمر نے محمد کی غلامی کا جواب پہن لیا ہے۔ حضرت عمر طواف سے فارغ ہوئے تو ابو جہل نے پوچھا، میں نے سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، اصل دین تو میں نے اب قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سنتے ہی مشرکین پر گویا بجلی گر پڑی اور وہ حضرت عمر پر پل پڑے۔ وہ بھی عمر تھے، انہوں نے باقی کو تو چھوڑا، ان کے سردار عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لیا اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسیڑ دیں۔ وہ چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ عمر کو چھوڑ دو ورنہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس دوران عاص بن وائل نے آپ کے لیے پناہ کا اعلان کر دیا، مگر آپ نے اس کی پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے مسلمانوں پر تو ظلم و ستم جاری رہے مگر وہ کسی کے پناہ میں آ جائیں۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر یہاں سے واپس دار ارقم گئے، حضور کو بیت اللہ شریف میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا اور عرض کی کہ اب خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے سے روکنے کی کسی میں جرت نہیں، آپ سب کے ساتھ چلیں، آج ہم وہیں نماز ادا کریں گے۔ سب مسلمان دار ارقم سے نکل آئے۔ کفار مکہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کے آگے آگے دو شیر حضرت حمزہ اور حضرت عمر چل رہے ہیں۔ اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ ان کا راستہ روکتا، لہذا یہی وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے ایک ساتھ حرم کعبہ میں نماز ادا کی اور کفار ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کی تاریخ کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ کچھ بزرگوں نے اسے بعثت نبوی کے چھٹے برس کا واقعہ قرار دیا، لیکن بہت سے بزرگوں کے مطابق آپ نے دوسرے سال میں اسلام قبول کیا۔ یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ حضور کے چچا جناب حمزہ نے حضرت عمر سے صرف 3 دن قبل اسلام قبول کیا اور وہ دوسرے سال میں مسلمان ہوئے۔ پھر اس وقت تک صرف 39 افراد اسلام کے حلقہ رحمت میں آئے تھے اور حضرت عمر کی آمد سے 40 کا حصہ مکمل ہوا۔ ابن ابی خیشہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ صرف 39 افراد ایمان لائے تھے۔ جناب ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی اور اس وقت جبریل امین یہ آیت لے کر حاضر ہوئے کہ اے نبی، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔